شکریہ جناب اسپیکر. آج یہ مشترکہ اجلاس یقیناً ایک بہت ایمرجنٹ ایشو کے اوپر یہاں پر موجود ہے، جس کا پاکستان کے وجود کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق ہے. پاکستان کشمیریوں کا ہے اور کشمیری پاکستان کے ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب نے اپنی تقریر کے آغاز میں کہا کہ اپوزیشن کو اس اجلاس کی اہمیت کا احساس نہیں. جناب اسپیکر، ہم تو صبح یہاں پر 11 بجے کے بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم اب تشریف لاتے ہیں. ہمیں اس کا احساس ہے، یہ ان کو احساس ہے. نیازی صاحب نے ہندوستان کی تاریخ بیان کی، آر ایس ایس کی تاریخ بیان کی، ان کی چیرہ دستیاں اس کو بتایا. لیکن جناب اسپیکر، آج we are gathered here today to discuss what has happened in Kashmir yesterday. ان کے اوپر مودی سرکار نے پہلے ہی وہ مقبوضہ کشمیر تھا اور جو ان کا آرٹیکل ہے 35A، اس کے تحت جو لمیٹڈ ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا، اس کو مودی سرکار نے ختم کر کے کشمیر کے اوپر مکمل غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے. اور کشمیر کی وادی میں جناب اسپیکر دن رات نہتے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے. پچھلے کئی دہائیوں سے وہاں پر ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے ہیں، بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، اور ہر گھر میں کشمیر کی وادی میں جہاں آپ جائیں تو اگر کوئی آپ کو نظر آئے گا، کوئی شخص جسمانی کمزوری کے حوالے سے کسی کا لم چلا گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر درندوں نے وہاں پر صفاقی کی ہے. کوئی اگر بچہ یتیم ہے تو سمجھ لیجئے کہ درندوں نے ان کے والد یا والدہ کو شہید کر دیا ہے. جناب اسپیکر، یہ وہ ایک عظیم سانحہ ہے جس کا براہ راست پاکستان کی زندگی سے تعلق ہے. وزیر اعظم نے تاریخی باتیں کی ہیں، حضرت قائد اعظم کے فرمودات کے حوالے سے بات کی ہے، میثاق اسٹیٹ آف مدینہ کے حوالے سے بات کی ہے. مگر میں یہ بڑے ادب سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اس واقعہ کو اب 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں، 48 گھنٹے ہوا چاہتے ہیں. Where is the government's policy instrument? What are they trying to plan? What is their strategy to counter this assault of Modi? آج تو وزیر اعظم سے ہم پوری قوم یہ سننا چاہتی ہے کہ وہاں پر بدترین صفاقی ہوئی ہے اور وہاں پر اب وائی فائی بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، لوگوں کو
گھروں میں بند کر دیا گیا ہے. اینڈ دیر از, میرے منہ میں خاکم بدن, وہاں پر دیر از ایوری چانس آف جینوسائڈ اوور دیئر. واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو پلان اباؤٹ اٹ؟ آپ میری بات سن لیں, وگرنہ پھر ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے. پلیز کنٹینیو جی, پلیز کنٹینیو, پلیز. اسپیکر صاحب یہ بات غلط بات ہے. پلیز آپ پلیز کنٹینیو جی. امیا صاحب پلیز کنٹینیو. پلیز پلیز کنٹینیو. امیا صاحب پلیز پلیز کنٹینیو. پلیز آپ تھوڑا پلیز. اسپیکر صاحب آپ پلیز کنٹینیو پلیز. دیکھیں, بڑی نو سنجیدگی کراس سے ٹاک بات پلیز, ہو رہی نو ہے. کراس ٹاک. ہم نے بڑے حوصلے سے اور بڑے تحمل سے ان کی بات نہیں, آج بہت اہم دن ہے, ہمیں بہت حوصلے سے استقامت سے سب بات کرنی. پلیز کنٹینیو. یہاں اسپیکر, میں جو عرض کر رہا تھا کہ میں یہاں پر آج لیڈر آف دی اپوزیشن سے بڑھ کر بطور ایک پاکستانی میں اس معزز ایوان پہ میں اپنی معروضات پیش کر رہا ہوں. مودی سرکار نے صرف کشمیر کے اندر جناب اسپیکر ان کے حقوق نہیں چھینے, ان کے اوپر مزید وہاں پر غاصبانہ وہاں پر قبضہ نہیں کیا. مودی سرکار نے پاکستان کی غیرت اور عزت کو للکارا ہے. مودی سرکار نے پاکستان کی عزت کو للکارا ہے اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے. مودی سرکار نے پوری مہذب دنیا کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے. اور جناب اسپیکر, آج اگر ہم من حیث القوم کشمیریوں کے ساتھ صرف زبانی کلامی نہیں, میں جانتا ہوں کہ یہاں پر آج اور کل بہت گفتگو ہوگی اور اس ایوان میں موجود دونوں طرف بڑے بڑے اذہان ہیں اور بہت شاندار شعلہ بیانی سے کام لیں گے, تقریریں ہوں گی اور بڑی اچھی تجاویز آئیں گی. لیکن آج جناب اسپیکر جو کل کشمیر میں ہو چکا ہے, اب روایتی ہندوستان کی مذمت اور روایتی متفقہ قرارداد سے بات نہیں بنے گی. ہمیں یہاں پر آج ٹھوس فیصلے کرنے ہوں گے اور پاکستان کو ایک جرأتمندانہ فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ دشمن کو پتہ چل سکے کہ ہم خاموش تماشائی نہیں رہیں گے. اور یقیناً ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. یہ بہت عظیم قوم ہے, اس قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. جناب اسپیکر, وزیر اعظم نے یہ کہا کہ چونکہ نریندر مودی ان کی جو کانٹیکسٹ سے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا اور اس لیے پھر انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی کہ وہ اس میں انٹروین کریں اور ثالثی کا کردار ادا کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ وقار اور عزت کے ساتھ ہمیں امن قائم کرنا ہے. اس میں there are no two opinions about it. ہم نے ہندوستان کے ساتھ 3-4 جنگیں لڑی ہیں پچھلے 70 سالوں میں اور اس کا کیا نتیجہ نکلا, it is for everybody to judge. That is part of history. لیکن یہ بات ضرور سامنے آئی کہ دونوں طرف غربت بڑھی, بے روزگاری بڑھی, تعلیم اور علاج کے لیے وسائل وہ جھونکے گئے,
ان جنگوں میں، لیکن ہم امن چاہتے ہیں وقار کے ساتھ، بے توقیری کے ساتھ نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ نیازی صاحب نے نریندر مودی کو بہت وہ کیا، انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ چلیے، اس کا بھی ایک طریقہ تھا، لیکن میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا، یہ ٹائم نہیں، یہ وقت نہیں، یہ موقع نہیں۔ لیکن جب ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں، اور نریندر مودی نے بھی اس کا اشارہ کیا ہے مجھے، اس کے بعد ہندوستان نے اوپر تلے کم از کم 2 مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس آفر کو نگیٹ کیا۔ مگر پرائم منسٹر پاکستان واپس آتے ہیں اور ایئرپورٹ پر ان کا 92 کی طرح ہیرو کا استقبال ہوتا ہے کہ نہ جانے وہاں پر کیا ہم اچیو کر کے آئے ہیں، اور صرف چند دنوں کے اندر اندر سارا معاملہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا کہ نریندر مودی نے نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ثالثی کو نفی کی، بلکہ خاموشی کے ساتھ وہ تیاری کی جو اس نے کشمیر میں جو کرنا تھا وہ اس نے کل اور پرسوں کر دکھایا۔ میرا سوال یہ ہے جناب اسپیکر، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم کشمیر میں نہتے مسلمانوں کا دن رات خون بہایا جائے، ماں اور بیٹیوں کے دوپٹوں کو تار تار کیا جائے، اور بچوں کو اور نوجوانوں کو شہید کیا جائے، ان کے گھروں کو بموں سے اڑایا جائے، کلسٹر بامز استعمال کر کے ایل او سی کے اوپر لوگوں کو شہید کیا جائے، اور ہم یہ کہیں کہ جناب ہم آپ کے لیے افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے ہر چیز کر گزریں گے۔ I want to make it very clear, Honorable Speaker, and I believe this from the core of my heart, what is good for Afghanistan is good for Pakistan and vice versa. Having said that, کہ ہم افغانستان میں کابل میں امن کے لیے ہم شاندار سٹیج سجائیں اور وہاں پر شاندار محفل ہو اور کشمیر میں دن رات خون بہایا جائے، یہ کہاں کی ڈیل ہے جناب اسپیکر؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی سوچ ہے؟ کابل، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اور ہم جانتے ہیں کہ کابل میں امن کا کون مخالف ہے، کون راستے کا پتھر ہے، یہی مودی ہے، یہی ہندوستان ہے، اور ہم ہر چیز جھونک دیں امن قائم کرنے کے لیے، اور ہماری اس ایفرٹ کو اس کو اس طرح ری پے کیا جائے۔ جناب اسپیکر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ کہ کیا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ تھا یا ٹریپ کارڈ تھا؟ جناب اسپیکر، یہ بات قوم کو بتانی چاہیے۔ آج بدقسمتی سے جناب وزیر اعظم نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی، پاسنگ ریمارک دیا کہ ہماری پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہوئی تھی، اور انہوں نے ہمیں اگر یہ بات آپ کہیں تو تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، بیکاز دے آل نو آر ہسٹری ویری ویل، کوئی ضرورت نہیں ہے ان عظیم لوگوں کو تاریخ میں لے جانے کی، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو سائٹ اے پوائنٹ، این ایگزامپل۔ 4 جولائی 1999 کو بھی وزیر اعظم نواز شریف بل کلنٹن سے ملے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے ساتھ معاملات بگڑیں، کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ As far as I know, and Foreign Office would probably vouch for it, کہ بل کلنٹن نے پرائم منسٹر انڈیا واجپئی صاحب آنجہانی کو جگایا، اور جگا کے ان سے باقاعدہ کمٹمنٹ لی
کہ ہاں جی آپ رول ادا کریں گے اور پھر سارے فیکٹس ان کے سامنے ہیں. ہم کس طرح زبانی کلامی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس آفر کو ہم نے قبول کر لیا؟ کیا پرائم منسٹر عمران خان ان کی گورنمنٹ کو علم نہیں تھا کہ مودی کے کیا ارادے ہیں؟ Is it not our massive failure کہ ہماری کوئی پلاننگ کوئی اسٹریٹجی تھی نہیں اور مودی نے جو کرنا تھا وہ کر گزرا؟ 71 سال میں کسی ہندوستان کے حکمران کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس طرح کی وہ بدترین وہاں پر سازش کرے جو مودی نے کی ہے، اور ہماری حکومت کو علم تک نہیں تھا اور وہ اسی میں خوش تھے اور اسی میں وہ بہت مسرور تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی کہ میں کشمیر میں سالچی کراؤں گا. جناب اسپیکر، when we say that we are all united for a cause and a greater cause of Pakistan, yes, we mean it. But that doesn't mean that we should not have our self-introspection. جناب اسپیکر، اس کے بغیر تو پھر معاملات آگے نہیں چلیں گے. اگر ہم احتساب اپنا نہیں کریں گے کہ کہاں ہم سے غلطی ہوئی اور کیا ہم نے سوچا اور کیا دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا جو فیلئر ہے ہمیں مزید نقصانات سے دوچار کرے گا. میں یہاں پر آج کہنا چاہتا ہوں، اور میں سب سے پہلے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نیازی، ان کی گورنمنٹ پی ٹی آئی، ساری اپوزیشن کو، بڑے آنریبل ممبرز کو میں گزارش کرتا ہوں اینڈ تھرو یو ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ آج ہم ایک دو رائے پہ کھڑے ہیں. ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا ہم ڈٹ جائیں یا جھک جائیں. جھکنے والی آپشن از آؤٹ آف کوشچن. ہمیں ڈٹنا ہوگا اور کشمیر کے لیے ہمیں ہر قربانی دینی ہوگی. جناب اسپیکر، اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے، جہاں تک بھی جانا پڑے، ہمیں جانا ہوگا، کیونکہ اب پلوں سے پانی بہت بہہ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی نے آخری حد تک وہ چلا گیا ہے پاکستان کو کوکس کرنے کے لیے اور کشمیر کے اندر ظلم کے پہاڑ ڈھانے کے لیے. اس لیے ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے. یہ کشمیریوں کی تحریک کی بات نہیں، یہ ان کی آزادی کی بات نہیں، یہ پاکستان کی آزادی اور تحریک کا معاملہ ہے. پاکستان کو جس قائد اعظم کی بات کی پرائم منسٹر نے، اس نے کشمیر کو کہا تھا کہ یہ شہرک ہے پاکستان کی. آج مودی نے شہرک کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، وہ شہرک کو کاٹنا چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ شہرک کو کاٹے، ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اس کے ہاتھ توڑ دیں، پاکستان کو نہیں بنائے. لیکن باتوں سے نہیں، ہسٹری سنانے سے نہیں. وہ ٹھیک ہے کہ ہندوستان میں سامراج اور انگریز بہت کئی سال اس نے حکمرانی کی، اور ہم جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کا این ڈی کیا ہے. وی نو دس، وی آل نو دس. مگر آج تو بات عمل کی زبانی کلامی، اور پھر ہم ایک طرف پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں کھڑی، اور پھر کہتے ہیں کہ میں یورین کو جانتا ہوں، میں ان کو سمجھاؤں گا. جناب اسپیکر، دس از a gross failure of our foreign policy. میں بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں. کل میں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے مہاتیر محمد سے بات کی، جو ایک بڑے آنریبل اسلامی دنیا کے لیڈر ہیں اور ان کے اچھے تعلقات ہیں وزیر اعظم کے ان سے. ان کو بڑے شوق سے یہاں پر بلاتے ہیں اور مشورے بھی لیتے ہیں. انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ یس we will keep engaged on this issue. یہ ان کا جواب تھا. اب یہ جانتے ہیں کہ یہی تھا یا کچھ اور تھا. پھر پریزیڈنٹ طیب اردوان سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی ساتھ ہیں اور کشمیر پالیسی کے ساتھ ہیں. میں پریزیڈنٹ طیب اردوان کا اپنی طرف سے، پوری آفس کی طرف سے اور پورے ہاؤس کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بھی پاکستان کی
دوستی نبھانے کا انہوں نے فرض ادا کیا ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ہمارا جو ہمالیہ سے اونچا جن سے تعلق ہے اور سمندروں سے گہرا جن سے تعلق ہے اور جو سویٹر دین ہنی جی ان سے تعلق ہے، اور جنہوں نے جناب اسپیکر تاریخ کبھی حقائق مسخ نہیں کرتی، ہم جو مرضی کہہ لیں، ہسٹری ول آلویز ریکارڈ فیکٹس۔ جنہوں نے اس برے وقت میں جب پاکستان کے اندر بجلی کے گھٹا توپ اندھیرے تھے، بجلی نہ ہونے کی بنا پر چین آپ کے ساتھ آیا اور سی پیک آپ کے حوالے کیا $60 بلین کا، جس کا پاکستان کو بے پناہ فائدہ پہنچا، نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی کا یہ ایک گارنٹی ہے، ایک شیورٹی بانڈ ہے۔ اور چین نے کس وقت پاکستان کا ساتھ نہیں دیا؟ کون سا مرحلہ تھا جب پاکستان کو چین کی ضرورت پڑی اور چین آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا؟ جناب اسپیکر، یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے، سوال ہے جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ آج میں نے کل پریس کانفرنس لاہور کی اور میں نے تمام جو ہمارے دوست ممالک ہیں پاکستان کے، فرینڈشپ از بٹوین دا پیپل، لوگوں کے درمیان تعلق اور رشتے ہوتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ زلزلے، طوفانوں میں اور ڈپلومیسی میں، جنگوں میں، امن میں پاکستان کا ساتھ دیا، آج ان کی طرف سے ایک لفظ ابھی حمایت کا نہیں آیا۔ جناب اسپیکر، میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں میں نے بڑی محبت سے اور احترام سے اپنے جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے مربی ہیں سعودی عربیہ میں، یو اے ای میں نے ان کو بھی گزارش کی، آج ابھی تک ایک لفظ نہیں آیا۔ واٹ از دس؟ از اٹ ناٹ آئسولیشن؟ از اٹ ناٹ devastating failure of our foreign policy? That at a moment, in a point of history where Kashmiris are being overrun by Modi's brute force, massacred, butchered, and what not, and the world is quiet. Nobody is standing by us except Turkey, as we have learned from Prime Minister's telephonic conversation with him. یہ ہے وہ سوالیہ نشان جس کی میں نے بات کی تھی، انٹروسپیکشن کی، جناب اسپیکر۔ اور پھر بات ہمیں تو آج انتظار تھا کہ وزیر اعظم، ہمارے محترم وزیر اعظم آج قوم کو اعتماد میں لیں گے، آج اس معزز ایوان کو اعتماد میں لیں گے اور حقائق سامنے پیش کریں گے، لیکن وہ تو ہسٹری کی بات کرتے رہے، پلیز وہ اسٹیٹ آف مدینہ کی بات کرتے رہے۔ میں تو بڑا گناہگار ہوں، اسٹیٹ آف مدینہ کی بات کرنا جناب اسپیکر بڑا ڈر لگتا ہے، بات کرنا اور اسٹیٹ آف مدینہ کی مثال دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی پلیز. تو جناب اسپیکر، میں عرض کر رہا تھا کہ وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ بی جے پی کی مینٹیلٹی یہ ہے. یہ پہلی مرتبہ تو نہیں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ آئی ہندوستان میں، وہ پہلے بھی کولیشن میں آئے، ان کی بڑی ایک اسٹرانگ پریزنس رہی ہے وہاں پہ. لیکن میں آپ کو صرف 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ ماضی میں اس طرح کے بڑے مرحلے آئے، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو جب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو بنے، انہوں نے شملہ ایگریمنٹ سائن کیا، اور میں آپ کو آپریٹو پیراگراف پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وہ کیا کہتا ہے؟ Pending the final settlement of any problems between the two countries, neither side shall unilaterally alter the situation. یعنی ہمارے وہاں پر ہزاروں لوگ قید میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی with those very difficult circumstances, late ZAB was able to sign an agreement with Indira Gandhi, which would certainly put limitations on both the countries to alter this situation. میں آپ کو لاہور ڈکلیریشن، اس کا بھی میں صرف آپریٹو پیراگراف پڑھوں گا جناب اسپیکر، اور آپ کو اس ایوان کی، معزز ایوان کی خدمت میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن. جب آنجہانی واجپئی لاہور آئے اور وہ مینار پاکستان گئے تو میں وہاں پر تھا، اور انہوں نے کیا کہا؟ کھڑے ہو کہا کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے دلوں پہ بڑے گھاؤ لگے تھے، لیکن آج ہم پاکستان کو دل سے مانتے ہیں، دل سے اقرار کرتے ہیں. یہ تھا وہ وقت، فروری 1999. اور یہ ہے جناب اسپیکر، اب ان 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں. Recalling their agreement of 23rd September 1998 that an environment of peace and security is in the supreme national interest of both sides, and that the resolution of all outstanding issues, including Jammu and Kashmir, is essential for this purpose. اور آج وزیر اعظم بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ یہ تو آر ایس ایس کی، یہ تو اس کی مینٹیلٹی ہے، یہ تو ان کا کام ہی یہی ہے. بھائی اس خود بھی کام ان کا یہی تھا، آج بھی ان کا کام یہی ہے. جناب اسپیکر، قوموں کو لیڈرشپ مہندھار سے نکالتی ہے، محنت اور امانت اور دیانت کے ساتھ نکالتی ہے. میں وزیر اعظم کو مشورہ دوں گا کہ وہ ہسٹری پر ضرور ریلائی کریں، کوئی شک نہیں، ہسٹری از اے گریٹ گائیڈ. لیکن جناب اسپیکر، لیڈرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ آج کھڑے ہوں اور پوری قوم کو انسپائر کریں، پوری قوم کو بتائیں، اور مودی اور آر ایس ایس سے ڈرائیں نہیں ہمیں. قوم کو بتائیں کہ ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، بھرپور مقابلہ کریں گے. آج اس کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہیں تھی. I think
it was never required before as it is today to inspire the nation, to instill in their minds that it's never too late. उसने किया मोदी ने. सर मुझे बात करने दीजिएगा. अच्छा आप अप्रिशिएट कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. हम मोदी को बताएं, जनाब स्पीकर, दुनिया को बताएं कि कौम को कश्मीर की सूरत में एक और फलस्तीन देने की इजाजत नहीं देंगे और मोदी को इसराइल बनने नहीं देंगे. बच्चा बच्चा कट मरेगा. हम इंशाअल्लाह मोदी का मुकाबला करेंगे. जनाब स्पीकर, हम ना फलस्तीन हैं ना इस खत्ते में इसराइल बनने देंगे. जनाब स्पीकर, ये कौम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वजीर आज़म ने कहा और ठीक कहा कि कायद आज़म एक बहुत मुदब्बर, एक दुनिया के माने हुए एक वो थे, पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे और he was a great human being, he had a great character. और उन्होंने हमें कहा कि कश्मीर जो है ये शेरग है. तो जनाब स्पीकर, ये मुमकिन नहीं है कि कश्मीर जलता रहे. कश्मीर में माएँ और बहनें दिन रात दम तोड़ती रहें. कश्मीर में बच्चे शहीद होते रहें, वानी शहीद होते रहें, शेख शहीद होते रहें, मीर शहीद होते रहें. और हम प्रेसिडेंट ट्रंप को कहें कि जनाब हम तालिबान और अफगानिस्तान में अमन आपको कायम, हमने ठेका उठा रखा है. हाँ, यानी हमारे मुसलमान भाइयों का दिन रात का अपना कत्ल हो, कत्ल गारत का बाजार गर्म हो और हम कहें जनाब हम आपको. सर, we want peace in Kabul. As I said earlier on, I want to repeat it even at the cost of reputation, that peace in Kabul is critical to this entire region. मगर ये क्या डील है कि एक तरफ मोदी को खुली छुट्टी दी हो बड़ी ताकतों ने और हम काबुल में अमन कायम करने के लिए हम उल्टे हो जाएं. So this is unnatural and it can't happen and it won't happen like this. Thank you. पूरी पाकिस्तानी कौम 22 करोड़ अवाम, जनाब स्पीकर, 22 करोड़ अवाम की ये आवाज है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, जिंदगी और मौत के उनके साथी हैं. और जब तक के कश्मीर को आजादी नहीं मिलती, जब तक के हर कश्मीरी आजाद नहीं हो जाता, पाकिस्तान चैन से नहीं बैठेगा. जनाब स्पीकर, इसलिए मैं समझता हूं कि सर मुझे जरा बात करनी है. आप तो डंडा लेके मेरे पीछे पड़ गए हैं. मैं सिर्फ इतना जी आप मैं बात कर रहा हूँ जी प्लीज. मैं साहब सिर्फ इतनी अर्ज इतना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ रिस्पॉन्ड भी करेंगे और बिलावल भुट्टो साहब भी, और चाहते हैं कि हर पार्टी का कोई ना कोई नुमाइंदा बोले ताकि टाइम हो जाए. जी प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर इससे ज्यादा उनको कोई और बहुत इमरजेंसी है कोई और काम, तो इट्स अप टू हिम. नहीं प्लीज, इससे ज्यादा कोई और जरूरी काम नहीं. They will respond some issues. Prime Minister will respond some issues. Please. प्लीज मियां साहब. समझे जनाब स्पीकर, मैं बड़ी दर्दमंदी से अर्ज करना चाहता हूं. पहले मैं अपने आप से मुखातिब हूं, फिर मैं बड़े अदब से इस हाउस से कि हम खुदारा आंखें खोलें, हम माजी से सबक सीखें, हम होश के नाखून लें और हकायक को जानें, झूठ के दफ्तर बंद करें और सच बोलना हम शुरू करें तो इंशाअल्लाह हमारी तमाम बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला. और मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर कि आज मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कि किसी की दिल आजारी हो, क्योंकि हमने दुनिया को, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने एक पैगाम देना है और इसके लिए हमें अपनी
جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کو ہم ان کی نشاندہی کر کے ان کو اوپر ہم عبور حاصل کریں. مثال کے طور پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پلیز آپ بیٹھ جائیں, پلیز آپ تشریف رکھیں ادھر, اور تقریر پلیز آپ ادھر تشریف رکھیں. یہاں اسپیکر کہ کیا ضرورت تھی, کیا ایک کمپلشن تھی کہ ہندوستان کو سیکیورٹی کونسل میں جو ٹیمپرری سیٹ ہوتی ہے غیر مستقل جسے کہتے ہیں, پاکستان نے اس کو انڈورس کیا؟ کیوں؟ وہی جی انڈورس کیا, کیوں؟ مجھے بتائیں جناب اسپیکر. آج اس کا بدلہ ہمیں یہ مل رہا ہے, آج اس کے بدلے میں ہمیں خون جو ہے وہ ہماری گلیوں اور محلوں میں اس کو پھینکا جا رہا ہے, یہ ہمیں ملا اس کے بدلے میں. میں پوچھتا ہوں جناب اسپیکر, خود وزیر اعظم نے فرمایا اور ٹھیک فرمایا کہ مودی کا جو مینیفیسٹو تھا اس مرتبہ وہ تھا کہ ٹو ریپیل 35A, ٹو ریپیل آرٹیکل 370. گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا تیاری کی, کیا اسٹریٹجی کی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ زیرو. اٹ واز اے ٹوٹل فیلئر. جناب اسپیکر, پھر یہ جو ایک طرف یہ اس خوشی میں ان کو راتوں کو نیند نہیں آئی کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ آپ کو ثالثی کرا کے دیں گے, اور اس طرف مودی خاموشی سے کشمیر کے اندر بدترین کارروائی کرنے والا تھا. What was their preparation about it? What counter strategy did they have about it? اسپیکر, میں اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آئیں آج کشمیریوں کے لیے صدق کے دل سے ہم یہ فیصلہ کریں کہ اگر کشمیر کے اندر ہندوستان نے مزید ظلم ڈھائے تو پھر ہم تمام وہ ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اور تمام وہ دوسرے جو ذرائع ہیں ان کو ہم بروئے کار لائیں گے اور اپنے دوستوں کو کنونس کریں گے, اور پھر اگر خدا نخواستہ وہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر ہماری افواج پاکستان سر بکف ہیں. الحمدللہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا, اس کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں. بٹ وی وانٹ ٹو اوائڈ دیٹ پاتھ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھے اور جناب اسپیکر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے. اور خود وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ جناب ہندوستان میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا ہے. انہوں نے اپوزیشن سے دیوار سے لگا دیا تو آپ نے تو دیوار میں چن دیا ہے. آپ تو کرتے یہ رہے کام, آپ نے لیکن ان کو جواب اس کے باوجود ان کو جواب انارکلی کی زبان میں ملے گا. جناب اسپیکر, میں یہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ یہ ماحول تلخ ہو. بخدا اٹ از اے ویری سیریس میٹر اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ موسٹ سیریسلی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سلامتی کاؤنسل, OIC, بائی لیٹرل جو بھی ہمارے جو ذرائع ہیں جو ہمارے ان کو ٹیپ کرے جناب اسپیکر, اور کشمیر میں مودی کو کرارا جواب دینے کے لیے جو بھی ہمیں جتن کرنا پڑتا ہے ہم کریں گے. اینڈ آئی وانٹ ٹو اشور پرائم منسٹر عمران خان on my behalf and probably on behalf of the opposition that if he takes a firm stand against Modi and make preparation to counter his moves, we will be fully supporting them for the cause of Pakistan. For the cause of Pakistan, not for an individual. Thank you. For this great cause. And I mean it from the core of my heart. Young Speaker, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکانومی ایک جزو لا ینفک ہے. اگر ہماری معیشت آج
کمزور نہ ہوتی. اور میں اس بحث پہ اس وقت نہیں جا رہا, یہ پھر اور بات وقت کریں گے اور اسد عمر سے ہماری ڈیبیٹ ہوگی, وہ آج ہمارے ہی گیت گاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اکانومی ہماری جو ہے وہ اس وقت بہت ہی ضعیف ہے, اس کو بہت کمزور ہے, اس کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا, اور اس کے لیے جو بھی ہمیں جو اقدامات ہیں وہ کرنے ہوں گے, کیونکہ یہ ایک خالی اٹ از ناٹ آل اباؤٹ ملٹری ایکشن, نو, اٹ از ڈپلومیسی, اٹ از اکانومی, اٹ از ایوری تھنگ. جناب اسپیکر, میں آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, میں آپ زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کشمیری بھائیوں اور قائدین سے, اپنی ماؤں سے, بیٹیوں سے, بزرگوں سے اور بہنوں سے اور نوجوانوں سے کہ ہم اس تنازع میں فریق ہیں. ہم نہ پیچھے ہٹیں گے نہ کسی کو پیچھے ہٹنے دیں گے. ہم کشمیر کوچ کے ساتھ کسی کو سودے بازی. No cross talk. No cross talk. No cross talk, please. No, please. جناب اسپیکر, Please. ہم عہد کرتے ہیں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہ ہم کشمیریوں کی زندگی اور موت کے ساتھی ہیں. ہم آخری حد تک جائیں گے اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آخر میں 2 منٹ لوں گا, آپ یو آر ناؤ گیٹنگ فیڈ اپ آف می. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مل کر دشمن کو واضح کر دیں کہ اگر کوئی وہ غلطی کرے گا تو وہ پھر برسوں وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا, صدیوں خمیازہ بھگتے گا. اور آئیں دعا کریں, یہاں پر بڑے بڑے جدید عالم ہیں, وہ بعد میں دعا کرائیں گے, کہ آئیں صدق کے دل کے ساتھ آج وعدہ کریں کہ ہم مودی کی اس بدترین حرکت کو ناکام بنائیں گے. اس میں وقت لگے گا, it can't be reversed overnight. Let's not befool ourselves, but let's prepare for that. Let us prepare for that کہ ہم مودی کی اس بدترین کبھی حرکت کو ہم ناکام بنائیں گے. جناب اسپیکر, مل کر اور پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مل کر ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, اور کشمیریوں قسم کھائیں کہ ہم کشمیریوں کی جدوجہد کو نہ صرف کبھی ترک نہیں کریں گے جب تک کہ جان میں جان ہے اور جسم میں خون کا آخری قطرہ کشمیریوں کے لیے لڑیں گے, ان کو آزادی دلوائیں گے. جناب اسپیکر, اور میں آخر میں اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں. جناب اسپیکر, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں. میں شعر پڑھ رہا ہوں, وگرنہ جواہر لال نہرو کا ایک کوٹ تھا, بہرحال وہ سب کو پتا ہے. I won't want to waste the time of this house. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. پرائم منسٹر صاحب, پرائم منسٹر عمران خان. جناب اسپیکر, یہ بڑا اچھا اپوزیشن لیڈر نے بڑی لمبی تقریر کی. میں 2 چیزیں کلیئر کروں گا اور پھر میں ایک چھوٹے سے سوال پہ چھوڑنا چاہتا ہوں. نمبر 1 جی, میرا نام ہے عمران احمد خان نیازی. اچھا ہے کہ پورا نام لے لیا کریں. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم انڈیا کی تعلقات پہ نہیں ملنے گئے تھے, امریکہ اور پاکستان کی بائیلیٹرل ریلیشنز کے پر گئے تھے, جس کے اندر ان کا کلیئرلی انٹرسٹ ہے افغانستان. اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان, جو میرا نظریہ تھا اس نظریے پہ ہم افغانستان پہ بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے تھے کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے, آج امریکہ مان گیا ہے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. اور ہم جو ریلیشن شپ
جو قائم کرنا چاہتے ہیں ہم وہ ایک ون سائیڈڈ جو انگریزی کا لفظ ہے ہائرڈ گن نہیں ہے پیسے دے کے ہم ان کا کام کریں. ہم اپنے نظریے کے مطابق افغانستان میں ہمارے بھائی 40 سال سے سفر کر رہے ہیں. ہمارا انٹرسٹ ہے کہ وہاں امن ہو اور ہماری پوری کوشش ہے. اور یہ ہم وہ لوگ ہیں, ہماری وہ جماعت ہے جس نے کنسسٹنٹلی کہا تھا کہ ملٹری سولوشن نہیں ہے. تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آج امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہمارے پوائنٹ آف ویو پہ کنورج کیا. اب نریندر مودی کا جو سارا ایشو تھا کشمیر کا, وہ صرف کیونکہ لمبی پریس کانفرنس تھی اس کے اندر میں نے سجیسٹ کیا سب کے سامنے. اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو میرا کام تھا کہ جو ایشو بھی نہیں تھا, ہم انڈیا کی بات چیت نہیں کرنے گئے تھے. میں کوئی وہ مانیٹر کے سامنے کوئی ہندوستان کو کمپلین نہیں کرنے گیا تھا. میں نے ایک سمپل فیکٹ کیا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان پورا بر صغیر ایک ایشو کی وجہ سے سٹینڈ سٹل پہ ہے. ہمارا جو اصل کام ہونا چاہیے لوگوں کو غربت سے نکالنے کا, ہمارا سارے اگر ہم ٹریڈ کریں, ہم تعلقات ٹھیک ہو, اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے سارا بر صغیر اٹھ جاتا ہے. تو میں تو اس کانٹیکس میں بات کی تھی. اب یہ اتنی لمبی تقریر کی آپ نے, میں ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہال تجویزیں دے کہ ہم نے کہا کہ ہم ساروں سے ہم اپروچ کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل, OIC کو کل اپروچ کر بیٹھے تھے, ہم امبیسڈرز کو اپروچ کریں, ہمارے فورن آفس نے ان کو میٹنگ کی ہے, ہم نے جو مین ہیڈز ہیں ان سے بات کریں, آج رات مزید اور کروں گا, ہم ہر فورم کے اوپر اٹھائیں گے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سی چیز ہے جو میں نے نہیں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کیا میں حملہ کر دوں ہندوستان پہ. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کہہ رہے ہیں مجھے کوئی تجویز دیں, اور میں پلیز لمبی تقریر نہیں, مجھے 2 منٹ میں کہہ دیں کہ کون سا عمل آپ چاہتے ہیں جو میں نہ کروں, جو میں نے نہیں کیا ابھی تک. مجھے سجیشن دیں, یہ امپورٹنٹ ہے. میں نے پھر سے کہہ رہا ہوں, آپ نے اتنی تقریر کی اور آپ نے بتایا سارا ایموشنلی, تو لوگوں ہمیں کس کو نہیں پتا 5 سال آپ کی حکومت تھی تب تشدد کشمیریوں پہ نہیں ہو رہا تھا, تب آپ نے کیا کیا تھا, کتنی دفعہ آپ نے, کون سی آپ کی ڈپلومیٹک مشن تھی جب کشمیریوں بیچارے تکلیف میں تھے. ہمیں تو 11 مہینے ہوئے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب, سمپل چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کون سی آپ تجویز دیں گے کہ کیا جو ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے جو انہوں نے للکارا ہے, کیا حملہ کر دوں ہندوستان پہ, کیا کروں, اور بتائیں کیا کریں, پلیز آنسر کریں. بلاول بھٹو صاحب, بلاول بھٹو صاحب, جی میاں صاحب پلیز. ایک تو جناب اسپیکر, آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں عمران علی خان نیازی کہا کروں گا, دوسرا کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ آپ حملہ کر دیں, اگر آپ نے کرنا تو آپ کی اپنی مرضی ہے, میں نے تو آپ کو کہیں نہیں کہا. کائنڈلی ڈونٹ پٹ دیز ورڈ ان مائی ماؤتھ. میں نے یہ کہا کہ آپ ایک فرم سٹینڈ لیں, قوم کو انسپائر کریں اور کشمیریوں کو میسج دیں, کشمیریوں کو امید کا میسج دیں, کشمیریوں کو امید دلوائیں, ان کو تسکین دلوائیں, ان کے سروں پر دست شفقت رکھیں اور کہیں کہ فکر نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر یہ کہا تھا میں نے. اب اگر خان صاحب کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرا قصور نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب, بلاول بھٹو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو کراس ٹاک پلیز.